السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ سر، سماجی تشکیل میں جہاں ہمارے تعلیمی اداروں کا بڑا ایک کردار ہے اور تعلیمی اداروں میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں، وہاں مدارس کا بھی ایک بڑا کردار ہے۔ بلا شبہ۔ تو سر، گزشتہ دنوں میں جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک بیان ہمارے سامنے آتا ہے مدارس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جو درس نظامی ہے وہ میوزیم کا حصہ ہے۔ تو سر، سوال میرا یہ ہے کہ اب میوزیم میں تو آثار قدیمہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو درس نظامی کا جو ایک نظام تعلیم ہے اس کی کیا کوئی عصری جڑت ہے، سماجی جڑت ہے؟ کیا کہیں گے غامدی صاحب کے اس بیان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ درس نظامی میوزیم کا حصہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ ان کی رائے ہے اور وہ بعض آراء کا اظہار بڑی بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل۔ سب سے پہلے تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ درس نظامی کیا ہوتا ہے، اس کو درس نظامی کیوں کہتے ہیں۔ نظام الدین لکھنوی ایک عالم دین ہیں جنہوں نے 18ویں صدی میں اس نصاب کو تشکیل دیا، اور تب سے لے کر فی زمانہ پاکستان، ہندوستان اور جنوبی افریقہ، بلکہ جہاں جہاں بھی اب ہمارے دینی مدارس قائم ہوتے ہیں، وہ چاہے یورپ اور امریکہ ہی کیوں نہیں ہے، تو وہاں یہ نصاب جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ اس نصاب میں جن مضامین پہ زیادہ توجہ کی گئی ان میں زبان و بیان ہے، فقہ ہے، اسی طرح اصول تفسیر ہے، اسی طرح فلسفہ ہے، ریاضی ہے، اور علم فلکیات کے جس کو ہم جدید زبان میں کہہ سکتے ہیں اسپیس سائنس۔ تو اگر نصاب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر خاصی وسعت موجود ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بعض مذہبی طبقات نے یا تو اس نصاب کو کہیں جامد سا کر دیا، یا یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو بعض اصطلاحات یا الفاظ بڑی کیا کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثلا ہم کہتے ہیں دین و دنیا میں فرق، یا یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اچھا، ایک طرف تو ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دعوے کی تردید جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو جب یہ پورا ضابطۂ حیات ہے تو پھر حیات کے ضابطوں میں تو بہت وسعت ہے، بہت سارے مضامین ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے درس نظامی کا جو نصاب ہے اس میں جو مضامین شامل ہیں ان کی میں نے وضاحت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اس نصاب کو جو زمانے کے تقاضے ہیں، علوم ہیں، ان کی روشنی میں ان کو تیار کیا گیا۔ لیکن غامدی صاحب کا یہ جو بیان ہے کہ درس نظامی کی اصل جگہ میوزیم ہے یا عجائب گھر ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے امپیکٹ سے پہچانی جاتی ہے، اپنے تاثر سے پہچانی جاتی ہے، اپنے نتائج سے پہچانی جاتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی طبقات جو ہے وہ دینی سرگرمیوں کو بہت محدود کرتے گئے، اور اس کو عبادات یا فقہ کے جو مخصوص مسائل ہیں وہاں تک محدود کر لیا۔ اور ہم عموماً جب اپنے ایسے احباب سے ملتے ہیں کہ جن کی مذہب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کسی فلسفے کے موضوع پہ بات کریں، یا وہ کوئی سیاسی شعور پہ بات کریں، یا ان کی دلچسپی کوئی علم ریاضی سے ہو، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ درس نظامی میں تو اسپیس سائنس کا جو علم ہے وہ بھی شامل تھا۔ تو چونکہ اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں یا اس طرح کے جو افراد ہیں اب وہ ہمارے مذہبی طبقات میں کہیں معدوم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ان کا ایک بیان ہے، لیکن اس بیان کو کئی ایک زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔
یعنی اس بیان کو اگر آپ صرف ان معنوں میں لیں کہ یہ ایک طنز ہے تو پھر طنز کو تو آپ نظر انداز کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے نتائج اور اس کے امپیکٹ اور تاثر کے تناظر میں بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ درس نظامی کا جو نصاب ہے اس کے اندر ایسی ترمیمات ہونی چاہیے کہ جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوں، اور وقت میں تو بہت کچھ آتا ہے، جیسے آپ نے ابھی مثال دی ہے کالجز کی یا یونیورسٹیوں کی، تو آپ دیکھیے کہ ان کے نصابات تو بعض نصابات تو ہر سال بدل جاتے ہیں، بالکل، بعض نصابات ہر سال نہیں بدلتے، وہ 5 سال بعد بدل جاتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یونیورسٹیوں میں جو ماضی کی نسبت شعبے ہیں وہ پہلے بہت محدود ہوا کرتے تھے، اب ہر علم کے اندر ایک شاخ نے ایسی ترقی کی ہے کہ وہ بذات خود ایک نئی قلم بن کے ایک نیا تنا بن گئی ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر کچھ ایک انوویشن، ایک نیا پن ایسا آئے کہ ہمارے مدارس ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے فارغ التحصیل جو طالب علم ہوں وہ صرف امام مسجد بن جائیں، یا وہ صرف تراویح پڑھائیں، یا مخصوص فقہ کے مسائل لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ ان کی جو زندگی ہے اس کی معاصر مسائل کے ساتھ، معاصر ماحول کے ساتھ ایک جڑت ہونی چاہیے۔ وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتے ہوں، وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتے ہوں۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں تعلیم کے حوالے سے ایک عجیب بحران ہے کہ اس میں جو اعلیٰ طبقہ ہے وہ کچھ اور نوعیت کے اسکولوں میں، کالجز میں پڑھتا ہے، جو ہم جیسے عام لوگ ہیں وہ کچھ اور یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور جو دین سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ دینی مدارس میں پڑھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو اعلیٰ طبقے کا آدمی ہے وہ اور طرح سوچتا ہے، عام آدمی اور طرح سوچتا ہے، مذہبی طبقات جو ہے وہ اور طرح سوچتے ہیں۔ تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ چاہے جس بھی سطح پر ہے وہ یکساں ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک ایسی ترتیب ہو کہ سب طبقات جو ہے اس میں ان کے دلچسپی کا سامان ہو، ان کے مابین ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ تو جب یہ ہم آہنگی ہوگی تو پھر اس طرح کی جو رائے ہے وہ درس نظامی کے بارے میں نہیں آئے گی، بلکہ میں تو تھوڑا سا وسیع تر تناظر میں کہوں گا کہ اگر میوزیم میں رکھنا ہے درس نظامی کو تو ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، کتنے ایسے طالب علم ہیں جن کا عملی زندگی میں کوئی وہ نہیں ہوتا، تو ان نصابات کو بھی آپ میوزیم کا حصہ بنا دیں۔ سماجی سطح پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی عصری جڑت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک انوویشن کا سامان ہونا چاہیے، ایک نئے پن کا سامان ہونا چاہیے، ایک اصلاح کا سامان ہونا چاہیے، اور اس اصلاح میں کسی نوعیت کی یہ جو ہمارے اندر ایک انا ہوتی ہے، وہ چاہے انا ہمارے مسالک کی انا ہو، ہمارے طبقات کی انا ہو، یا کسی بھی نوعیت کی انا ہے، تو اس انا کو آڑے نہیں آنا چاہیے، درمیان میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو جب یہ انا رکاوٹ نہیں بنے گی اور ہم اصلاح کی ہر نوعیت کی کوشش جو ہے اس کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصابات میں ایک نیا پن پیدا ہوگا۔ پھر ہم جو عصری مسائل ہیں وہ چاہے بین الاقوامی ہیں، چاہے قومی ہیں، وہ چاہے سماجی ہیں، وہ چاہے فکری نوعیت کے ہیں، تو اس میں ہم ان کو سمجھ بھی سکیں گے، اور ہمارے لیے ایک ترقی اور ارتقاء کے جو رستے ہیں وہ بھی کھلیں گے۔ بالکل سر، بڑی وسیع انداز میں آپ نے گفتگو کی، اور مدارس کے حوالے سے جو ہمارے ایک محدود قسم کے رویے ہیں ان پہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اقبال اختر کے حوالے سے۔ فیصل آباد کی معروف شخصیت تھے، بہت اچھے شاعر تھے، خصوصاً فلاحی سرگرمیوں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، خوش مزاج انسان تھے، اور اسی خوش مزاجی کی وجہ سے آپ اپنے حلقہ احباب میں بہت مقبول تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا شعری مجموعہ خلق خدا میں رہتا ہوں کے عنوان سے شائع ہوا۔ تو سر ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے آج؟ ایک تو آپ نے ان کے شعری مجموعے کا ذکر کیا، خلق خدا میں رہتا ہوں۔ یہ محض ان کے شعری مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے مزاج کے جو نمایاں عناصر ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ بڑے زندہ دل آدمی تھے،
اور ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ ابھی حال ہی میں منظر عام پہ آیا ہے. تو ایک غزل اس مجموعہ کلام سے ہم نے منتخب کی ہے. کھلتی رہیں ہواؤں سے کمرے کی کھڑکیاں، کھلتی رہیں ہواؤں سے کمرے کی کھڑکیاں، اور چل رہی تھیں سانس میں یادوں کی برچھیاں، واہ، اور چل رہی تھیں سانس میں یادوں کی برچھیاں. بہت خوب. اتری ہے آسمان سے یہ کون سی بہار، اتری ہے آسمان سے یہ کون سی بہار، بے رنگ سے گلاب ہیں بے رنگ تتلیاں، واہ، کیا بے رنگ سے گلاب ہیں بے رنگ تتلیاں. انسان بھی اپنی سوچ میں انسان نہیں رہا، واہ، انسان بھی اپنی سوچ میں انسان نہیں رہا. انسانیت کو کھا گئیں یہ زر پرستیاں، واہ، انسانیت کو کھا گئیں یہ زر پرستیاں. بہت خوب، بہت خوب. حالات اپنے شہر کے پرامن دیکھ کر، حالات اپنے شہر کے پرامن دیکھ کر، بجنے لگی ہیں ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں، واہ، بجنے لگی ہیں ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں. دار و رسن کے فاصلے اختر جو طے کیے، دار و رسن کے فاصلے اختر جو طے کیے، سنتا رہا میں دور سے بچوں کی سسکیاں، واہ، سنتا رہا میں دور سے بچوں کی سسکیاں. بہت خوب. کھلتی رہیں ہواؤں سے کمرے کی کھڑکیاں، اور چل رہی تھیں سانس میں یادوں کی برچھیاں. بہت خوبصورت، بڑی خوبصورت غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، اسی خوبصورت غزل کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج تعارف کے لیے ایک کتاب ہے جو بہت ہی عمدہ ہے، اور اس کا عنوان ہے داد بے داد روداد. اس کے مرتبین ہیں پروفیسر اصغر نسیم اور پروفیسر امجد امید. یہ کتاب یوں دلچسپ ہے کہ ایک تنظیم ہے محبان اردو مردان، اس کے جو اجلاس ہوتے رہے 15 روزہ، تو یہ کتاب دراصل ان اجلاسوں کی روداد ہے. اور ان رودادوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مردان میں جو اردو کا ادبی ماحول ہے وہ کتنا زرخیز ہے. میں اگر تھوڑا سا ماضی میں جاؤں تو اردو جرائد میں ایک جریدہ قند کے نام سے جاری ہوتا تھا. قند آپ جانتی ہیں کہ ایک مٹھائی کا نام ہے، اور اس کا نام اس مٹھائی پر اس لیے رکھا گیا کہ مردان شوگر مل، وہاں سے تاج سعید جو ہے یہ پرچہ جاری کرتے تھے. چونکہ وہ شوگر مل سے جاری ہوتا تھا تو اس لیے اس کا نام قند رکھا گیا. اور وہ بہت شاندار رسالہ تھا، اور اردو زبان و ادب میں اس کا جو تخلیقی حصہ ہے وہ بہت نمایاں ہے. تو اس وقت اگر آپ مردان میں جائیں تو وہاں پروفیسر گوہر نوید ہیں، یا جیسے یہ مرتبین میں ایک نام میں نے لیا پروفیسر امجد امید کا، یا دوسرے مرتب پروفیسر اصغر نسیم ہیں. تو وہاں انہوں نے اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک بہت ہی تخلیقی نوعیت کا ماحول جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اور محبان اردو مردان کے نام سے یہ ایک تنظیم ہے، اور سن 2020 سے 2021 تک جو اس کے اجلاس ہوتے رہے تو یہ ان تنقیدی اور تخلیقی اجلاسوں کی سرگرمیاں ہیں، ان کی روداد ہیں. ان میں تنقیدی اجلاس بھی ہیں، ان میں وہ اجلاس بھی ہیں کہ جن میں کسی کتاب کے حوالے سے کوئی تقریب ہوئی. رودادوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ مردان کے جو اہل قلم ہیں ان کا ایک تعارف دیا گیا جو اس تنظیم کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے. اس کے علاوہ کچھ منتخب جو تخلیقات ہیں، افسانے ہیں، غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، وہ تخلیقات بھی اس میں دی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک
گلدستہ ہے، اور جیسے کہ اس میں اس کا عنوان ہے داد بے داد روداد، تو ظاہر ہے کہ جو اہل قلم ہوتے ہیں ان کو داد تو چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بیداد کے عمل سے بھی گزرتے ہیں، ایک تخلیقی عمل کی جو بھٹی ہوتی ہے اس سے تو وہ گزرتے ہی ہیں۔ کہیں لوگوں کے رویے بھی بڑے منفی نوعیت کے ہوتے ہیں، تو اس کے دیباچے میں ان رویوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تخلیقی اور مثبت سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بہت محدود مدت کے لیے صحیح، لیکن وہ بڑی دیر پا اور اس کی جو اثر پذیری ہوتی ہے ان کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب پروفیسر اصغر نسیم اور پروفیسر امجد امید نے یہ کتاب مرتب کی ہے، داد بے داد روداد۔ منفرد کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔